رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اعتراف۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، ہادی عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارے جسم کے اندر دل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ آگاہ رہو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے، بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ہے تو لوتھڑا سا، وہ دیکھنے میں ایک نرم سا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی جسم حرکت میں آتا ہے، جس طرف چاہتا ہے، جو سوچ، جو فکر، جو قدم، جو لمحے، وہ سب کچھ وہ دل جیسے چاہتا ہے ویسے انسان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو اس دل کی اہمیت کو ہم نے جاننا ہے کہ یہ ہمارا سب سے مرکزی ایک جسم کا حصہ ہے، جس کی خرابی سے پورے جسم میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی طور پر بھی یہی صورتحال ہے، اور روحانی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی دل اگر ٹھیک ہے تو بندے کا جسم سارا صحیح ورک کرتا ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو پھر اس کی جو ہے صحت وہ رفتہ رفتہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، جواب دیتی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت بیان کی ہے، وہ اہمیت ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس کو ہم اگر آزاد چھوڑیں گے، اس لوتھڑے کو اگر ہم نے صحیح خوراک مہیا نہیں کی تو پھر یہ ہمیں بے قرار رکھے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ محبتوں کے سمندر بھی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، یہ نفرتوں کے پہاڑ بھی اپنے اندر کھڑے کر لیتا ہے۔ اس کے اندر ایمان بھی ہے، اس کے اندر نفاق بھی ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ وہ نفاق جو تھا وہ دراصل دل کی بیماری کا ایک نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہراً بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دیگر نیکی کے امور بھی انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری کا کوئی نقش، کوئی حصہ وہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دل کے جو معاملات ہیں ان کو بہت واضح رکھنا چاہیے۔ جو ہماری ظاہری شکل و صورت ہے یہ ہم کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا آنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، اس کی اچھی سٹیچنگ، اور اس کے لیے پھر جو ہم سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اپنا سوٹ بوٹ وہ سب کچھ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز وہ ہے ہمارے جسم کے اندر جس کو صرف اور صرف وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔
اور کیا کیا وہ کس ارادے سے، کس نیت سے وہ یہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر یہ دل کی اہمیت اور اس کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ غلط ایک مفہوم لیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کو بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کی جو شکل ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ تو اس نے بنایا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کون ہے، کیا حیثیت ہے، اور اس کو وہ دل کے معاملات وہ اپنے سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بنایا ہے کہ وہ واضح فرمایا کہ وہ دلوں پہ نظر رکھتا ہے تاکہ لوگ دل کے حوالے سے بہت کھرے ہو جائیں، اجلے ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور یہی وہ مقاصد ہے جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو پاک کرے، ان کی اندر سے میل کچیل وہ دور کرے۔ جیسے ظاہری طور پر ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اور یہ شرعی حکم بھی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں اور نہائیں دھوئیں، تو اسی طرح ہمارے اندر بھی جو دل کے معاملات ہیں اس پر بھی بہت سے میل کچیل، داغ دھبے، سیاہیاں اور حتیٰ کہ زنگ یہ بھی لگ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید تو واضح الفاظ میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو یہ کسب کرتے ہیں، جو یہ کماتے ہیں، جو یہ کام انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ یعنی بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دل پہ زنگ آ جاتا ہے۔ اب اس کو اتارنا، اس کو صاف کرنا وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے، پہلے تو یہ بندے کو پتہ چلے کہ میرے دل کے معاملات کچھ بکھرے ہوئے، میرے دل کا جو ظرف ہے یہ صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف دل نہ لگے، اس کے قدم اس کے در کی طرف نہ اٹھیں، اس کی زبان پہ اس کا ذکر جاری نہ ہو، اس سے ایسے مستغنی رہے جیسے لوگوں سے بے نیاز رہا جاتا ہے، جس سے کام نہیں ہوتا، نہ بندہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، نہ کبھی اس کے سامنے آتا ہے، نہ اس کے نام سے آشنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ یقین کیجئے ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہو کے زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور کس منہ سے پیش ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے؟ کیا وہ اسی سزا کے مستحق ٹھہریں گے؟ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے جسم کو اور تمہارے جو ہے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے چیز پیش کرنی ہے جس پہ اللہ کی نظر ہے، وہ ہماری جو چیز ہے وہ بڑی صاف شفاف ہونی چاہیے، شیشے کی طرح صاف ہو۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ان احکام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، ولا تواغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، یعنی جو چھپی دشمنی ہوتی ہے، وہ حسد جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی، یہ ہے حسد۔ یعنی بندہ اپنی جو قسمت ہے اس پہ راضی نہ ہو، بلکہ یہ کہے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے،
اس سے کس طریقے سے چھن جائے، اس کے لیے آج کی اس دنیا کے اندر میں آپ سے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ لوگ جادو تک کروا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں ایک سچا واقعہ سنا، ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ یہ جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ یہ پیغام چینل پہ یہ انٹرویو دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر، یعنی کوئی شخص بتا رہا، ہمارے گھر کے اندر خون کے لوتھڑے اور ایسے خون، کبھی سرہانے میں سے سوئیاں نکل آتی تھی، تو یہ صورتحال تھی، تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پھر ان عالم دین سے رابطہ کیا، تو انہوں نے پھر دو باتیں کہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بات ضرور چیک کریں کہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی آپ کے دشمن، جو انسان نما دشمن ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ممکن ہے جو گھر میں کام کرنے والی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ 20 سال سے، کتنے سال سے وہ ہمارے ہاں کام کر رہی ہے، اس سے تو ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ چیک کریں۔ وہ پھر ایسے ہوا، یقین کیجئے کہ انہوں نے مہینہ بھر یہ کھوج لگائی، تو آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسی عورت جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس نے ایسا کی۔ ساری یقیناً ایسے نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے کیا کیوں؟ ایک اور گھر میں وہ کام کرتی تھی، تو وہ ان سے حسد رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ان کو خوف زدہ کرنا ہے تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں، یہ بیچ دیں یا اونے پونے۔ یہ یعنی ہمارے اندر یہ صورتحال جاری ہے، لوگ جادو تک کروا دیتے ہیں اور قتل تک کر دیتے ہیں صرف اس حسد کی بنیاد پر۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال جو ہے، یہ جو گھروں کے اندر کشیدگیاں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حسد کا شکار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آپس میں حسد نہیں کرنا، اپنی قسمت پہ راضی ہو جائیے، آپ دنیا کے سعادت مند ترین شخص بن سکتے ہیں۔ دوسروں کی کوئی پرواہ نہ ہو، نہ کسی کی کھوج میں رہیں، نہ کسی کو کیا ملا، آپ یہ دیکھیں جو آپ کو ملا ہے اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض بھی نہیں رکھنا آپس میں، چھپی دشمنی وہ بھی نہیں رکھنی، اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی نہیں کرنے، یعنی جو بھی صورت ایسی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دوران پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم دراصل ایسے ایسے گناہ اپنے دلوں کے اندر بٹھائے رکھتے ہیں جن کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں سوائے جلنے کے، سوائے اپنا خون خشک کرنے کے۔ ان گناہوں کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گناہ ہیں اور گناہ بھی بڑے بڑے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ ہمیں چھوڑنے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جس سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی؟ تو آپ لوگوں کو معاف کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اس برتن کو، ظرف کو صاف کر لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو یقیناً ہم اتنے ہلکے ہو جائیں، ہمارے یہ بوجھ اتر جائیں، ہماری یہ جو ٹینشنیں ہیں اور ایسی ساری صورتحال ہم سے دور ہو جائے۔ اپنے دل کو صاف کیجئے، شیشے کی طرح صاف کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ صاف ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر بہت صاف، کوئی داغ ایک آدھا لگ جائے تو فوراً وہ کپڑے اتار دیتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے پیش ہوں۔ تو میرے دوستو، اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایسے دل سے پیش ہو رہا ہوں۔ وہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے ہر رات کو لوگوں کے، لیکن جن کا آپس میں حسد، بغض یا ایسے معاملات ہوتے ہیں
دشمنی یعنی کٹ آف وہ ہوتے ہیں، بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، آپس میں صحیح رہتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ روک رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انتہائی افسوس سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک لڑکا وہ مجھے ملا، نوجوان، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں میں اپنے والد سے بات نہیں کی، میں نے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ میری اور والد کی بنتی نہیں ہے۔ یعنی اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ والد سے نہیں بن رہی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ان دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ ہی بتائیے، یہ دل سخت ہو چکے ہیں، ان دلوں کو ہم نے کھلا چھوڑا، ہم نے ان کو مختلف قسم کی غلط غذائیں فراہم کی، دیکھ دیکھ کے دل اندر ہے، یہ بے قرار بے تاب کیسے ہوتا ہے جب اس کو کوئی باہر سے چیز پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر رکھا ہے، کنٹرول سارا دل کا ہے، لیکن وہ ہے محفوظ۔ اس کو 2 رستے ہیں جو وہاں تک پہنچنے والے ہیں، ایک ہے آنکھیں اور ایک ہے کان۔ اگر آپ ان دونوں پہ اچھا ایک پہرا بٹھا دیں، آنکھوں کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، اپنا چہرہ دوسری طرف کر سکتے ہیں، لیکن کانوں کو بند رکھنے کے لیے آپ وہ مجلس چھوڑ سکتے ہیں، آپ وہ رستہ بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حل رکھا ہے تاکہ دل محفوظ رہے، اور اس دل کے اندر آپ اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کا ایمان، اس کی توحید، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھر لیں، تو یقین کیجئے یہی ہمارا دل ہمیں ایسے پرسکون اور مطمئن نظر آئے گا، اور ہمارا جسم اور ہمارا گھر اور ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، یہ سب ایسے سدھر جائیں گے جب دل کا معاملہ ہم ٹھیک کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ دل کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کئی لوگ تو وہ نیت کرنے لگتے ہیں تو نماز کے اندر کھڑے ہو کر وہ منہ اس قبلے کی طرف اور یہ میرے فلاں اور یہ ساری وہ ارادے اس کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دل کے ارادے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان پہ لائیں، وہ آپ دلی طور پر ایسے مطمئن ہو اور آپ کے پورے ارادے ہو، لیکن دوسری طرف ایسی صورتحال بھی ہے کہ دل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر یہی نقطہ نظر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں بنتی۔ یعنی جو نیکی بلا ارادہ ہے، آپ اللہ کی رضا اس نیکی سے نہیں چاہتے، آپ کے دل کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، تو وہ نیکی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے کتنے انعامات دیے ہیں، وہ راضی ہو جائے، یہ آپ کی نیت ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کوئی بھی کام کرنے لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت سے رفاہی کام کرنے لگ جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر میں جو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اللہ کی رضا مقصود رکھ لیں تو یقین کیجئے یہ بھی ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی اہلیہ کے منہ میں داخل کرتے ہو، اس پر بھی تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے سے کیا نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بیوی عطا کی، بچے عطا کیے، تو اب ان کا حق ہے میرے ذمے کہ میں ان کو اچھے طریقے سے ادا کروں، تو یہ اس کی نیت ہے پیچھے سے، اس کا پھر اٹھنا، اس کا پھر جانا، اس کی ہارڈ ورکنگ محنت، یہ سب کچھ یہ اس کے لیے باعث اجر ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے لیکن ارادہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو محنت تو اس کی بھی ہوئی، مشقت تو اس کو بھی ہوئی، بوجھ اس نے بھی اٹھائے، اس نے بھی سارے کام کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے اس نیکی کے اندر اپنے اللہ کو شامل نہیں کیا۔
تو اس وجہ سے ہمیں دل کے معاملے کی طرف یعنی اپنے نیک ارادوں کو، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دل پہ ضرور نظر رکھا کریں کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دل جو ہے اشد انقلابا من القدری، کہ یہ دل جو ہے اس قدر زیادہ جلدی یہ بدلتا ہے کہ جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز آپ ابال رہے ہوں، پکا رہے ہوں، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چیزیں کیسے ایک دوسرے کے اوپر گرتی ہیں۔ کبھی ہنڈیا اٹھا کے دیکھیے گا، ہنڈیا اٹھا کے اس کا ڈھکن، تو آپ دیکھیے گا اس کے اندر وہ چیز جو آپ پکا رہے ہیں وہ کیسے اوپر نیچے اور ہوتی رہتی ہے، ایسے گھومتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ دل اتنا زیادہ بدلتا ہے انسان کا دل، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کس انداز سے کبھی کس انداز سے، تو جس میں اتنی جلدی اور اتنی تیز اور اتنی زیادہ تبدیلیاں آتی ہوں تو ہم نے اس کی طرف کبھی نظر بھی نہیں کی کہ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بگڑ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں خمیازہ قبر کی کوٹھڑیوں سے، حشر کے میدان میں یہ سب کچھ اٹھانا پڑے۔ اس کو سنبھال کے رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ان میں کیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ وہ ان کے دل تو ہیں وہ اسے سمجھ سے کام نہیں لیتے، آنکھیں تو ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے تو ہیں، دل تو ہے اس سے وہ سمجھ سے کام لیتے ہیں، لیکن کس کا؟ اپنے دنیاوی مفادات کا، اپنے دل کی خواہشات کی تکمیل کا کام لیتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں تو ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ جو اپنے دل سے حق نہیں سمجھتے، دل میں وہ حق کی جو شمع ہے وہ روشن نہیں کرتے، دل سے سارے کام لیں گے لیکن حق کی پہچان کا جب موقع آئے گا، جب اس کی باری آئے گی تو پھر یہ کہیں گے کہ جی بس سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ اگر میں اور آپ اس دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی معاشرت کو، اپنے معاشرے کو، تو اس میں آپ دل کو پاک صاف رکھیے، آپ ان جنتیوں کا سا کردار ادا کیجئے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا آپس میں، قلوبہم قلوب واحد، کہ ان کا دل ایک دل کی طرح ہوگا، یعنی سارے جنتیوں کا دل ایسے ہوگا جیسے ایک دل ہوتا ہے، تو ان کے اندر کوئی ایسا اختلاف، تضاد، کوئی لڑائی جھگڑا ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ ایسے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم آپس میں کوئی ایسا حسد، بغض، کینہ، کوئی کسی کی چغلی، غیبت، ایسے کوئی کام نہ کریں، تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے، ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ تو دل کے معاملات کو بہت زیادہ گہری نظر سے دیکھنا، کیونکہ یہ صرف ایسا ایک ظرف ہے، ایسا ایک برتن ہے جو آپ کا اور صرف آپ کے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو دل کے موضوع پہ اس لیے بھی میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک سرجری ہوئی کہ اس میں سور کا دل لگایا گیا۔ میں اتنی وضاحت سے اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ دل کس قدر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ایک انسان کا حصہ بنایا جسم کا، اور انسانوں کے اور جانوروں کے دل میں فرق رکھا۔ اب جانور ہیں، ان کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، وہ صرف ایک محدود سی سمجھ رکھتے ہیں کہ یہ چارہ ہے، یہ ہم نے کھانا ہے، یہ سردی ہے، گرمی ہے، ایسی کوئی بس محدود سی انہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔
تو جب اس دل ہی کو بدل دیا جائے گا، ہمارے جو انسانی دل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک آلہ رکھا ہے جسے ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ ہمارا محرم رشتہ ہے، یہ غیر محرم رشتہ ہے، یہ صورت ہے، وہ صورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں ان سے یہ تمیز اٹھ جاتی ہے، وہ کسی شرم حیا کے اہل نہیں ہوتے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ہوتا ہے وہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسی کوئی بھی صورت ہم قبول نہیں کر سکتے جو ہمارے شرعی احکامات سے متصادم ہو، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں نے یہ بات شاید ہضم کر لی، لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک انسان کے وجود کے اندر سور کا دل لگا دیا جائے اور اس میں ایمان کی کیفیات بھی ہوں، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دھڑکتا تو ضرور ہوگا جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر فرق ہے، جب مسلمان اور کافر کے دلوں کے اندر فرق ہے، تو پھر اس انسان کے اندر وہ جو ہے جانور کا دل لگا دینا، اور جانور بھی وہ جو خنزیر ہے اس کا دل لگا دینا اور اس پہ مطمئن ہو جانا، یہ میں اس کو کسی بھی لحاظ سے درست نہیں سمجھتا۔ آئندہ وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب کوئی بھی معاملہ شروع میں اس کو نہ پکڑا جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ زیادہ ہونا ہی، اس کا عام ہو جانا ہی، مثلا کسی اور نے سرجری کرا لی، کسی اور نے ایسا کر لیا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ کہیں گے لوگ اتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس وجہ سے آپ جہاں تک اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اضافی بال ہوتے ہیں چہرے کے، یہ اتارنے سے روکا۔ جو سرما بھرواتے ہیں، یعنی یہاں ہمارے ہاں تو نہیں رواج، بلوچ اور پٹھان یعنی ان لوگوں کے اندر رواج ہے، وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں میں سرما بھروا لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ظاہر ہے عرب میں بھی یہ رواج ہوگا۔ تو اس کو تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے، کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ سے اس کا مکالمہ ہوا، بات ہوئی، تو اس نے کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور ان سے کہوں گا یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ تو پہلے تو مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو علامتی ہیں ظاہری طور پر، ان کو بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے۔ تو اب تو ایسے سمجھیے کہ وہ مدر بورڈ ہی بدل دیا انسان کا، تو اب وہ کیسے اس کے اندر تمیز ہوگی، کیسے وہ غیرت اور حمیت اور یہ سب کچھ ہوگا؟ تو اس وجہ سے ان حالات میں اپنے دل کے معاملات کو بہت بہتر کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے خالی چھوڑنا، اور اس میں اللہ کی محبت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتظام اور اہتمام کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے۔ ہم جو سوشل میڈیا میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ادھر سے نماز کھڑی ہوتی ہے اور ادھر سے سوشل میڈیا آف کر کے پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اثرات ضرور ہماری نماز پہ بھی مرتب ہوں گے۔ تو چھوڑ دیجئے، کم کر دیجئے، ضرورت کے تحت رکھیے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر سکون آئے گا۔ ہماری جو جسمانی صورتحال ہے اور جو ہماری معاشرتی صورتحال ہے یہ بہتر ہوگی جب ہم اپنے دل کے معاملے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا اس پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے ایمان کو، ہمارا جو یہ محبت کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کو ٹھیک کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے میں لوگوں نے کیا کچھ کیا یا کر سکتے تھے، یہ سب وہی صورتحال ہے۔ ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ادھر ادھر کی محبتیں ہمارے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں، ہم اسی تہذیب میں چل نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي